السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں ورلڈ نمونیا ڈے منایا جا رہا ہے۔ موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے آج ہم نمونیا کے متعلق بات کریں گے، اور خاص کر اس نمونیا کا تذکرہ کیا جائے گا جو کہ زیادہ تر بچوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ بچوں میں جان کا خطرہ اس بیماری کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زرین فصیح، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس ہیں ایٹ دا ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ پاکستان پیڈیاٹرکس ایسوسی ایشن کی سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحبہ، بچوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں نمونیا کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور ایک بیماری تھی اسہال کی بیماری ہے گیسٹرنٹرائٹس، جی، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بچوں کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا نمونیا اس سے بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں، آج جو ہم یہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ورلڈ نمونیا ڈے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو اور خاص طور پہ ہم پاکستان کے اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اب ان دنوں میں یہ 2011 اور یہ جو ہماری یہ صدی کا دور چل رہا ہے، اس میں پوری دنیا میں جو اموات واقع ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں میں ڈیتھس اور اموات کا جو سب سے بڑی وجہ ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، امریکہ سے لے کر افریقہ اور پاکستان میں آ جائیں، تو شرح اموات سب سے زیادہ جو ہے وہ نمونیا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ڈیفینیٹلی جو آپ نے ذکر کیا کہ اسہال کی بیماری ایک ایسی تھی جس کی وجہ سے اموات زیادہ واقع ہوتی تھی۔ پرسنٹیج اگر میں بتاؤں کہ اگر 100 بچوں میں سے پوری دنیا میں بچے مر رہے ہیں تو 18% ڈیتھس جو ہیں وہ آج کل نمونیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں، 15% ڈیتھس جو ہیں وہ اسہال کی وجہ سے ہو رہی ہیں، 8% ڈیتھس ہو رہی ہیں خسرہ اور اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے بچوں میں، اور پھر تقریباً 6 to 7% ملیریا کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی کوئی خاص تھیم ہے؟ جیسے کہ عموماً بیماریوں کے نام کے ساتھ منسلک جو دن ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا میسج ہوتا ہے جس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو آج کے دن کی کیا تھیم؟ آج کے دن کی تھیم بیسیکلی ہے پریونشن آف نمونیا اینڈ کیورنگ دا چلڈرن، کہ بیسیکلی آپ بچوں میں نمونیا کو کیسے روک سکتے ہیں، اور جب نمونیا نہیں ہوگا تو آپ بچوں کو ان کی مرنے سے بچا سکیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں نمونیا کتنا عام ہے، اور دنیا بھر سے اگر کمپیئر کیا جائے تو کیا حالات ہیں؟ دیکھیں، تقریباً پوری دنیا میں مور لیس اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بچے جب آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کس پرابلم کی وجہ سے آتے ہیں، امریکہ، یو کے، یورپ یا آسٹریلین کنٹریز میں بھی اسی طریقے سے آپ کے افریقن کنٹریز اور ہمارے انڈیا، پاکستان اور فار ایسٹ کنٹریز میں ونٹر سیزنز میں جو سب سے زیادہ ہمارے پاس بچے اگر آؤٹ پیشنٹ کا او پی ڈیز یا کلینکس میں آتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ پرسنٹیج نمونیا کا ہوتا ہے۔ میں بھی ریسنٹلی کچھ فگرز وغیرہ دیکھ رہی تھی، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس تھے کہ یو کے اور آسٹریلیا میں سردیوں کے دنوں میں اگر آپ کلینکس میں دیکھیں کہ زیادہ تر بچے کس وجہ سے آتے ہیں تو وہ نزلہ، کھانسی، بخار اور دوسرے معنوں میں نمونیا کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ او پی ڈی میں بھی زیادہ ان کے شرح سارٹ آف ایڈمیشنز ہیں، اور جو داخل ہوتے ہیں وارڈز میں بچے، وہ بھی زیادہ تر ونٹرز میں اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ فگرز افریقن کنٹریز میں ایتھوپیا آ گیا آپ کا، اور باقی جتنے نائجیریا وغیرہ ہے، وہاں پہ پھر یہ فگر بڑھ کے 50% تک چلا جاتا ہے۔ یعنی دنیا بھر کی معیشت پر بھی اس کا امپیکٹ ہے، کیونکہ ہاسپٹل وزٹس اور ہاسپٹلائزیشنز، جی بالکل، ان کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم جیسے ہمارے پاس تو فیکٹس اینڈ فگرز اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے، مگر اگر آپ ڈالرز میں کاسٹ جب امریکنز اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پورے سال میں انہوں نے بچوں کو نمونیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ کرنے کے لیے جو پیسے لگائے، اس سے بہت کم پیسے میں آپ بچوں میں اس بیماری کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایک بیماری جو کہ اتنی کامن ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر بچے آپ کے پاس کلینکس میں آتے ہیں، آپ کے پاس ہسپتالوں میں مائیں لے کر آتی ہیں، اسی وجہ سے وہ داخل ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ لگاتے ہیں تو آپ فیملی پہ لگا لیجئے کہ اگر ایک فادر ہے اور اس کی انکم اگر
8-10 ہزار ہے آج کل کے زمانے میں. اور اگر ایک بچے کو نیمونیا ہو جاتا ہے تو اس پہ کم از کم کچھ نہیں تو میرے حساب سے 1,000-1,500 روپے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں نکل جائیں گے, وچ از 10% آف ہز انکم. تو یہی حال آپ کے نیشنل لیول پہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ اگر دیکھیں تو ٹریٹمنٹ پہ کتنا پیسہ کافی تخمینہ آتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جو کہ ہائی رسک سمجھے جاتے ہیں یا صفحے اول میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں نمونیا کے معاملے میں, تو آپ کیا کہیں گی؟ اور کیا اس میں کوئی عمر کی قید ہوتی ہے کہ صرف بچے ہی متاثر ہوتے ہوں یا بڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی بھی ایج کو افیکٹ کر سکتی ہے, اسٹارٹنگ فرام ڈے 1, پہلے دن کے بچے سے لے کر اگر 90 سال کا آدمی ہے تو اس کو بھی نیمونیا ہی کل کر سکتا ہے. جی. اب ہمارے جب ہم اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈر انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ, کہ 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں جو ہے ان کی ڈیتھس کی وجہ کیا ہے, تو وہ سب سے ٹاپ پہ نیمونیا آ جاتا ہے. اسی طریقے سے انڈر 5 میں بھی سب سے زیادہ یہ آ جاتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پھر اور بیماریاں جو ہیں آپ کے, جیسے پھر اڈلٹ ایج میں ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, یعنی نمونیا کا خطرہ نسبتاً کم ہوتا جاتا ہے. اب جو آپ کا یہ سوال تھا کہ وہ کون سا گروپ ہے بچوں میں جن میں نیمونیا زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, یا اگر 2 بچے ہیں تو ایک کو نیمونیا ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں بنسبت دوسرے بچے کے. تو اگر ایک بچہ ہے جس کا وزن اپنی عمر کے حساب سے کم ہے, جس کو میل نیوٹریشن کہتے ہیں, تو میل نورش بچہ جو ہے اس کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے, تو اس کو بہت جلدی جراثیم جو ہے اٹیک کر سکتے ہیں اور اس کو نیمونیا ہوگا بھی اور شدید ہوگا. پھر ایک گروپ آتا ہے ہمارے پاس بچوں کا جن کو ہم کہتے ہیں جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے, ان کے دل میں سوراخ ہے, کوئی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ان کے لنگس میں پانی تھوڑا زیادہ بھرا ہوتا ہے. اچھا, ان میں بھی نیمونیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں عام بچوں کے مقابلے میں, اور ڈیتھس کا ریٹ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے. تیسرا گروپ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر وہ مدرز جو بچوں کو ٹاپ فیڈ پہ رکھتی ہیں, یعنی وہ بچے کو ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا اور وہ باٹل فیڈنگ پہ ہے, ان میں نیمونیا کے چانسز, ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے چانسز اینڈ آف کورس ڈیتھس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے دودھ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بچے کی قوت مدافعت کو بہتر طور پر پروان چڑھاتی ہے؟ بالکل, اس میں جو امیونٹی بچے کو, سیلولر امیونٹی اور ہیومرل امیونٹی جو ماں کے دودھ کی وجہ سے بچے کو ملتی ہے, وہ آپ کے جو یہ فارمولا فیڈز ہوتے ہیں ان میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر ماؤں کو کہ اگر آپ اپنے بچے کو اس حال کی بیماری اور ڈائریا کی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو 6 ماہ تک آپ صرف اپنا دودھ پلائے بچے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا نمونیا جیسی بیماری متعدی ہوتی ہے؟ متعدی تو اس کو نہیں ہم کہیں گے, متعدی سے مراد آپ کی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان سے. اوکے, یس ڈیفینیٹلی یہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اور یہ جراثیم ہوتے ہیں, وائرسز بہت ساری ایسی ہیں جو کہ نیمونیا کرتی ہیں, آپ کی انفلوئنزا, پیرا انفلوئنزا, دوسری وائرسز ہیں. پھر کچھ جس کو ہم بیکٹیریل آرگینزمس کہتے ہیں, اس میں ہمارے ہیموفلس انفلوئنزا آ جاتا ہے, آپ کے نیموکوکل اسٹریپ نیمونیا آ جاتا ہے. یہ ایئر وے آپ کے ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتے ہیں. تو اگر ایک گھر میں کسی بچے کو یا کسی بڑے کو یہ جراثیم وہ اس نے لیے ہوئے ہیں اور وہ کھانستا ہے, تو ڈراپلیٹ انفیکشن سے جو آپ کے پاس چھوٹا بچہ موجود ہے, 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے, تو اس کو یہ جراثیم مل جائیں گے. اور اگر اس کا امیون سسٹم ویک ہے, جیسے میں نے کہا کہ میل نورشڈ ہے وہ, یا اس کو ریسنٹلی خسرہ ہوا تھا, یا اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے, تو اس کو پھر یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کی وجہ سے نیمونیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا نمونیا کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ اس سوال کو پوچھنے کا اصل مقصد میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اکثر و بیشتر ایک لفظ سننے میں آتا ہے ڈبل نمونیا. کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں, مجھے کسی کتاب میں اس کے کوئی شواہد ملے نہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نمونیا کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ ویل, نیمونیا کی ہم اگر سائنٹیفک طریقے سے لیں تو اقسام ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہیں. ہم اس کو وائرل یا بیکٹیریل نیمونیا میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ہم اس کو, جس کو کیپ کہتے ہیں, کمیونٹی ایکوائرڈ نیمونیا اینڈ ہاسپٹل ایکوائرڈ نیمونیا میں اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. وہ نیمونیا جو گھر سے بچہ لے کر آتا ہے, دیٹس کالڈ کمیونٹی ایکوائرڈ نیمونیا, اس کے جراثیم مختلف ہوتے ہیں.
اگر کوئی بچہ اسپتال میں کسی وجہ سے داخل تھا، کسی اور بیماری کی وجہ سے، اور اس کو نمونیا ہو جاتا ہے، تو وہ جراثیم مختلف ہوتے ہیں اور اس کو ہم ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر اینٹی بائیوٹکس کی چوائس الگ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک ورلڈ وائڈ پروگرام چل رہا ہے جس کو ہم، جو ہمارا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اسپیشلی 4 and 5، جس میں ہم پوری دنیا میں عورتوں اور بچوں، مدرز اینڈ چلڈرن کی مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے کے لیے مختلف کام کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک پروگرام ہے IMNCI، انٹیگریٹڈ مینجمنٹ آف میٹرنل اینڈ چائلڈہڈ ڈیزیزز۔ اچھا، اس میں جو آپ کا یہ سوال تھا کہ ڈبل نمونیا بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، تو اس میں ہماری کیٹیگریز نمونیا کی بچوں میں ہے کہ نو نمونیا، یعنی بچے کو نمونیا نہیں ہے، صرف نزلہ کھانسی ہے، یا نمونیا ہے اس کو، یا سیویئر نمونیا ہے، اور یا پھر سیویئر ڈیزیز ہے جو کہ شاید نمونیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو ملیریا ہو گیا ہے، میننجائٹس ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ کیٹیگریز ہیں، مگر ڈبل نمونیا میرے خیال میں ایک لیمن ٹرم ہے جو کہ کافی عرصے سے استعمال ہوتی ہے، عام لوگ یوز کرتے ہیں، اور ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ سیریس، بہت زیادہ سیریس والا نمونیا ہو گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح کی علامات کے ساتھ عموماً بچے آپ کے پاس لائے جاتے ہیں نمونیا کی بنا پر؟ اب اس میں آپ کو وہی جو میں پھر ریفر کروں گی، ہمارا جو IMNCI کا پروگرام ہے، اس میں مطلب پوری دنیا میں ریئلائز کیا گیا کہ بچے زیادہ تر نمونیا کی وجہ سے کیوں ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، کہ ان کی ڈائگنوسس دیر میں ہوتی ہے، تشخیص کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ٹریٹمنٹ میں دیر ہو جاتی ہے، اور بچوں کی بائی دا ٹائم وہ پہنچتے ہیں کسی ہیلتھ فیسلٹی میں تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ۔ تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہم نے ایون ڈاکٹرز کو نہیں بلکہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کیا ہے۔ ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ سسٹم میں پاکستان میں، اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ وہ دیکھتی ہیں جب بھی کوئی بچہ ماں لے کر آتی ہے جس کو بخار اور نزلہ کھانسی ہے، کہ اس کی سانس کی رفتار تیز تو نہیں چل رہی، جس کو ہم ٹکپنیا کہتے ہیں، اور دوسرے اس کی پسلیاں تو نہیں چل رہی، جس کو چیسٹ ان ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 2 سائنس موجود ہیں کسی بچے میں جس کو بخار اور کھانسی نزلہ ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کو سیویئر نمونیا ہے، اور یہ بچے کو فوری طور پر انجیکشن سے اینٹی بائیوٹکس ملنی چاہیے، اور فوری طور پر اس کو آپ ہاسپٹلائز کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ 2 کام نہیں کیے تو یہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر بچوں میں پائے جانے والے نمونیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو۔